السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مشن پی پی ایس سی۔ دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل افیئرز فار دا فرسٹ ویک آف فیبرری 2022۔ 2022 کے پہلے ہفتے کے انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ کون سی عرب کنٹری ہے جس نے سائن کیا ہے ڈیفینس ایگریمنٹ ود اسرائیل؟ اسرائیل کے ساتھ دوستو ایک ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے بحرین کا۔ 3 فروری 2022 کو دوستو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اور یہ پہلا وزٹ تھا اسرائیلی ڈیفینس منسٹر بینی گانٹس کا بحرین کا۔ بینی گانٹس جو کہ اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہیں، یہ دوستو اس بحرین کے وزٹ پہ ہیں۔ انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے بحرین کے ساتھ، جو کہ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے۔ کہ دوستو جو سیریز ایک چلی آ رہی ہے ڈائیلاگز کی بٹوین دا عرب کنٹریز اینڈ اسرائیل، جس کے تحت 2020 میں یہ بروکر کی گئی تھی، ابراہم اکارڈز سے کہا جاتا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ انیشیٹو تھا۔ تو اس کے بعد دوستو اس ڈیل کے بعد سپٹمبر 2020 کے بعد عرب کنٹریز اور اسرائیل کافی قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل اور بحرین کے مابین یہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے۔ بحرین دوستو ایک گلف کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے منامہ۔ رشیا نے ابھی 1 لاکھ آرمی پرسنل ڈپلوائے کر دیے ہیں، کس بارڈر پہ؟ یہ دوستو یوکرین کا بارڈر ہے جس پہ رشیا اپنی 1 لاکھ آرمی ڈپلوائے کر چکا ہے۔ یہ بات پورے یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے پچھلے کچھ ہفتے سے۔ ایکچولی دوستو نیٹو کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے سینٹرل یورپ میں، رشیا اسے برداشت نہیں کر رہا۔ 2020 میں یوکرین نے جوائن کیا تھا نیٹو کو، نیٹو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس کے بعد سے رشیا کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کہ نیٹو رشیا کے بارڈرز پر آ کر بیٹھ جائے۔ اب رشیا نے اپنے بارڈرز پہ جب فورسز ڈپلوائے کی ہیں تو نیٹو کا کہنا ہے کہ شاید رشیا چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کو انویڈ کرے۔ یہ دوستو ایک کولڈ وار جیسا ماحول بنا ہوا ہے آج کل، جس میں ایک طرف رشیا ہے، چائنا ہے، کچھ ممالک ہیں، دوسری طرف نیٹو، یورپ اینڈ امریکہ ہے۔ بیسیکلی یوکرین ایک پراکسی بنتا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں بٹوین رشیا اینڈ یو ایس۔ تو دوستو یوکرین کے بارڈر پہ رشیا اپنی 1 لاکھ آرمی پرسنز ڈپلوائے کر چکا ہے۔ یوکرین دوستو ایک فارمر سوویت یونین سٹیٹ ہے، 1991 میں یہ رشیا سے یو ایس ایس آر سے الگ ہوئی تھی۔ اس کا کیپٹل کیو ہے اور جسے سٹی آف پارکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مارک کر لیجئے گا کہ کیو جو ہے کیپٹل آف یوکرین، اسے سٹی آف پارکس کہا جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ یوکرین کے ولودیمیر زیلنسکی ہیں۔ دین کون سی کنٹری ہے جس نے اوپنلی سپورٹ کیا ہے ابھی رشین سٹینس کو یوکرین کے معاملے پہ؟ یہ دوستو چائنا ہے۔ چائنا اینڈ رشیا نے بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس کے تحت چائنا نے کہا ہے کہ ہم اوپنلی رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں یوکرین کے معاملے پہ۔ چائنا کا کہنا ہے کہ نیٹو کو اپنا بڑھتا ہوا انفلوئنس سینٹرل یورپ میں بند کرنا چاہیے، یوکرین کو یہ نیٹو کی ممبرشپ کینسل کرنی چاہیے، اور فردر کسی بھی قسم کی کوئی ایکسپینشن نیٹو نہیں کرے گا۔ نیٹو کے بارے میں آئی ہوپ آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے، یہ ایک اتحاد ہے جس میں 30 کنٹریز ہیں، 30 کنٹریز کا ایک اتحاد ہے۔ امریکہ اسے لیڈ کرتا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے برسلز بیلجیم میں۔ 1949 میں دوستو یہ بنائی گئی تھی نیٹو۔ Which Daesh leader was killed in an American attack on 3rd of Feb 2022؟ 3 فروری 2022 کو دوستو امریکہ نے بھی دعویٰ کیا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کا بیان تھا کہ انہوں نے ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کو ایک امریکی فورسز کی طرف سے کیے جانے والے ملٹری آپریشن میں سیریا میں مار گرایا ہے۔ 3 فروری 2022 کو دوستو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور امریکی صدر نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ القریشی جو ہے دوستو یہ 2019 میں داعش کے لیڈر بنے تھے۔ اس وقت کے داعش لیڈر جو کہ بہت مشہور لیڈر تھے ابو بکر البغدادی، ان کی ڈیتھ ہوئی 2019 میں، تو اس کے بعد القریشی داعش کے لیڈر بن گئے تھے۔ اب ان کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے 3 فروری 2022 کو، امریکی فورسز کی طرف سے انہیں مار دیا گیا ہے۔ دین who is re-elected as the president of Italy؟ اٹلی کے پریزیڈنٹ دوستو دوبارہ سرجیو میٹریلا کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، الیکٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ دوستو دوبارہ ری الیکٹ ہو گئے ہیں اٹلی کے پریزیڈنٹ فار دا سیکنڈ ٹرم۔ انہوں نے 759 ووٹ لیے ہیں ان فیور آف 983 لا میکرز اینڈ ریجنل ریپریزنٹیٹیوز۔
یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اٹلی کے جو کہ ری الیکٹ ہوئے ہیں ایز دا پریزیڈنٹ. ان سے پہلے صرف جورجیو نیپولیٹینو تھے جو کہ اٹلی کے پریزیڈنٹ تھے دوبارہ ری الیکٹ ہونے والے. اب یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے اٹلی میں کہ کوئی پریزیڈنٹ دوبارہ ری الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کنزیکٹیولی ایسا ہوا ہے کہ دونوں پریزیڈنٹ ری الیکٹ ہوئے ہیں. جو جورجیو تھے وہ ان سے پہلے پریزیڈنٹ تھے, وہ بھی 2 بار الیکٹ ہوئے تھے. اب یہ سرجیو میٹریلا جو ہیں یہ خود بھی 2 بار الیکٹ ہوئے ہیں. اٹلی کے دوستوں پرائم منسٹر ہیں ماریو دراگی, اٹلی کا کیپٹل ہے روم اور اٹلی کی کرنسی ہے یورو. دین یہ میری ٹائم ایکسرسائز ہے انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسرسائز. یہ یو ایس کنڈکٹ کروا رہا ہے عریبین سی میں. اس میں کتنی کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ یہ دوستو 60 کنٹریز ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہیں اس ایکسرسائز میں. 18 دن تک یہ ایکسرسائز چلتی رہے گی. عریبین سی میں یہ ہو رہی ہے دوستو. 31 جنوری 2022 کو یہ سٹارٹ ہوئی ہے اور 17 فیبری تک یہ چلتی رہے گی. اس میں 80 ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تک یہ دنیا کی لارجسٹ ان آرمڈ ڈرلز ہیں, which means کہ یہ پوری ڈرلز ٹیکنالوجی بیس ہیں صرف. It is the first time when Israel is also participating in military exercises with the member countries which do not accept Israel. جی دوستو, پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ان ڈرلز میں اور کئی ایسی کنٹریز بھی ہیں جو کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے ہسٹری میں کہ اسرائیل ایسی کنٹریز کے ساتھ ڈرلز کر رہا ہے جو کہ اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. تو 31 جنوری سے 17 فیبری تک 18 دن کے لیے 60 ممبرز دوستو اس ایکسرسائز کا حصہ ہوں گے. دین دوستو یہ ایک رپورٹ ہے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, WHO کی رپورٹ ہے ہیلتھ کیئر ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں, جو فیکلٹیز ہیں, انہوں نے ویسٹ کو کیسے مینیج کیا ہے ڈیورنگ دا کووڈ, یا کووڈ کے کیا اثرات آئے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہیلتھ کیئر فیکلٹیز پہ. یہ دوستو 3 فیبری 2022 کو ایشو کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 40 ملین ٹیسٹ کٹس تھی اور اس کے علاوہ 8 بلین ڈوزز تھی ویکسینز کی. اس کے علاوہ بھی سرنج تھی, نیڈلز تھی جو کہ ایکسٹرا یوز ہوئی ہیں دنیا میں ان ایکسپیکٹڈلی, جس کی وجہ سے تقریباً 1,44,000 ٹن کے قریب ایڈیشنل ویسٹ دنیا میں بنی ہے. اس کے علاوہ 7,31,000 لیٹر کیمیکل ویسٹ بھی موجود ہے. یہ سامنے آئی ہے ڈیورنگ دا کووڈ ڈیو ٹو کووڈ. WHO دوستو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے. اٹ واز فارمڈ آن 7 اپریل 1948. 7 اپریل ویسے بھی ہیلتھ ڈے ہوا کرتا ہے دوستو, اس حوالے سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. WHO بھی 7 اپریل کو ہی بنائی گئی تھی اور 7 اپریل کو ہی ہیلتھ ڈے بھی ہوتا ہے, ورلڈ ہیلتھ ڈے. ہیڈ کوارٹر دوستو اس کا جنیوا میں ہے, سوئٹزرلینڈ میں ہے. اس کے سیکرٹری جنرل ہیں ٹیڈرس ایڈونم, جن کا تعلق ہے ایتھوپیا سے. دین دوستو یو اے نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہ فیڈرل کارپوریٹ ٹیکس انٹروڈیوس کروانے والا ہے. تو یہ کب سے انٹروڈیوس کروایا جائے گا یو اے میں, کب سے لاگو ہوگا؟ یہ دوستو مڈ 2023 سے, مڈ آف 2023 سے دوستو یو اے میں 9% فیڈرل کارپوریٹ ٹیکس لگایا جائے گا. وہ تمام بزنس مین جو کہ 3,75,000 درہم سے زیادہ پر اینم انکم رکھتے ہیں, انہیں 9% اپنی انکم کا گورنمنٹ کو دینا ہوگا. یو اے میں دوستو ابھی ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے. 5% ویٹ ہوتا ہے صرف, جو کہ 2 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اب یو اے 9% فیڈرل کارپوریٹ ٹیکس بھی امپوز کرنے لگا ہے. یو اے دوستو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو کہا جاتا ہے. اس کی 7 سٹیٹس ہیں. اس کا کیپٹل ہے ابو دھابی اور پریزیڈنٹ ہیں خلیفہ بن زید ال نہیان. کرنسی یو اے کی دوستو درہم ہے. دین کوئین ایلزابتھ ہیں دوستو, انہوں نے سیلیبریٹ کی ہے اپنی 17th اینیورسری آف ٹیکنگ دا تھرون. یہ دوستو 6 فیبری 2022 کو انہیں 70 سال ہو چکے ہیں کوئین بنے ہوئے, یہ تھرون حاصل کیے ہوئے. 95 سال دوستو ان کی عمر ہے ابھی. 6 فیبری 1952 میں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی کنگ جارج 6 کی. اس کے بعد یہ ملکہ برطانیہ بن گئی تھی. ویسے یہ 8 فیبری 1952 کو دوستو یہ ملکہ برطانیہ بنی تھی, لیکن آفیشیلی کیونکہ 6 فیبری کو 1952 کو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد آفیشیلی یہ ملکہ برطانیہ بن چکی تھی. ابھی انہوں نے پلاٹینیم جوبلی اس کی سیلیبریٹ کی ہے دوستو, اور تمام ہی کامن ویلتھ نیشنز میں بھی یہ سیلیبریٹ کی گئی ہے. کامن ویلتھ میں 54 ممبر سٹیٹس ہیں دوستو, اور یہ تقریباً وہ ممبر سٹیٹس ہیں جو پہلے یو کے کی کالونیز ہوا کرتی تھی.
دین آئل پورٹ ٹرمینلز آف وچ کنٹیننٹ آر ہٹ بائی سائبر اٹیک. یہ دوستو ایک سائبر اٹیک ہوا ہے بہت بڑا یورپین جو آئل پورٹ ٹرمینلز ہیں ان پہ، خاص طور پہ جرمنی اور بیلجیم اس کا نشانہ تھے دوستو. یہ 3 فروری 2022 کو ایک اٹیک ہوا ہے، سائبر اٹیک ہے اور آئل پورٹ ٹرمینلز پہ یہ کیا گیا ہے دوستو. دین کون سی فیمس نیوز ایجنسی ہے جس کا بیورو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے رشیا میں؟ یہ دوستو ڈچ ویلے جو ڈی ڈبلیو بھی کہا جاتا ہے، جسے یہ ایک جرمن نیوز ایجنسی ہے دوستو، اسے رشیا نے بین کر دیا ہے. اس کا جو بیورو تھا ماسکو میں رشیا میں، وہ 4 فروری 2022 کو رشین اتھارٹیز کی جانب سے اسے بین کر دیا گیا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی ہے. ڈی ڈبلیو دوستو بیسیکلی ایک پرو ویسٹرن اور پرو امریکن نیوز ایجنسی ہے دوستو، تو شاید اسی وجہ سے رشیا نے اسے بین کر دیا ہے. آر ٹی نیوز بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کی دوستو. آر ٹی نیوز جسے رشیا سپورٹ کرتا ہے، وہ پرو رشین نیوز ایجنسی تھی، اسے پچھلے دنوں جرمنی نے بین کر دیا تھا. تو اب جرمن نیوز ایجنسی ڈی ڈبلیو کو رشیا نے بین کر دیا ہے 4 فروری 2022 کو. ڈی ڈبلیو دوستو اس کے بارے میں دیکھ لیں، یہ ایک جرمن نیوز ایجنسی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، اور اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1953. دین یہ وی بی ایک ویریئنٹ کا نام ہے. یہ کس وائرس کا ویریئنٹ ہے؟ یہ دوستو ایچ آئی وی کا ویریئنٹ ہے. جی ہاں، اسے کووڈ میں نہ لکھائیے گا، یہ ایچ آئی وی کا ایک ویریئنٹ ہے دوستو، جو کہ نیدرلینڈ میں پایا گیا ہے. یہ 1980 سے ہی سائنٹسٹ کی نظر میں تھا. یہ یورپین سائنٹسٹ جانتے تھے کہ یہ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تحقیق ہونی باقی تھی، اس پہ اتنا کام نہیں ہوا تھا. اب فائنلی اس کا نام وی بی ویریئنٹ دوستو رکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں کافی ریسرچ سامنے آ چکی ہیں. اس کی وجہ سے جو ایچ آئی وی وائرس ہے وہ 3.5 ٹو 5.5 ٹائمز ہائر ہوتا ہے ان دا بلڈ آف دا پیشنٹ. اور جو نیو پیشنٹ ہوتے ہیں اس وائرس سے جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں، ان میں جو ٹرانسمیٹنگ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وائرس کی ٹرانسمیٹنگ وہ زیادہ پائی جاتی ہے. تو دوستو وی بی ویریئنٹ ایک ایچ آئی وی ویریئنٹ ہے. ایچ آئی وی آپ جانتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک وائرس ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. یہ دوستو ریزن بنتا ہے ایڈز کی. ایڈز جو کہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اس کی ریزن بنتا ہے ایچ آئی وی، اور وی بی بھی اب اسی کا ویریئنٹ ہے. دین یہ اسپیس ایکس نے لانچ کی ہے کاسمو اسکائی میڈ سیکنڈ جنریشن FM-2. یہ ایک سیٹلائٹ کا نام ہے دوستو. یہ لانچ کی ہے اسپیس ایکس نے 1 فروری 2022 کو. یہ لانچ کی گئی ہے اور اٹالین منسٹری آف ڈیفینس نے اسے بنایا ہے. اٹالین منسٹری آف ڈیفینس نے اسے بنایا ہے دوستو، اور یہ فلوریڈا USA سے لانچ کی گئی ہے. اسپیس میں جا کے اس نے کیا کام کرنا ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں. ڈیٹا رسک مینجمنٹ ہے، مونیٹر دا ارتھ ہے، زمین کو اس نے مونیٹر کرنا ہے. ڈیٹا رسک مینجمنٹ ہے، فورسٹ اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے، کارٹوگرافی ہے، نیچرل ریسورس ایکسپلوریشن ہے، اینڈ ڈیفینس اینڈ سوسائٹی وغیرہ. دین دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ول اسٹاپ ورکنگ آن. یہ دوستو 2031 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے ناسا کی طرف سے 1998 میں یہ دوستو لانچ کیا گیا تھا، یہ کام کرنا بند کر دے گا اور اس کے بعد یہ ساؤتھ پیسیفک میں آگے پانی میں گر جائے گا. اس کی عمر اب پوری ہو چکی ہے دوستو. 1998 میں لانچ کیا گیا تھا اور 2031 میں اس نے کام کرنا بند کر دینا ہے. ناسا دوستو نیشنل ایرونوٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کو کہا جاتا ہے. یہ 1958 میں فارم کی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے واشنگٹن DC USA میں. دین یہ L5-2020 ٹروجن از دا نیم آف. یہ دوستو کیا ہے L5-2020 ٹروجن؟ یہ دوستو ایک ایسٹرائڈ ہے اور یہ ایک ٹروجن ایسٹرائڈ ہے. ٹروجن ایسٹرائڈ دوستو وہ ایسٹرائڈز ہوتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں a common orbit with a planet in the solar system. مطلب وہ ایک سے زیادہ پلینٹس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ٹروجن ایسٹرائڈز. تو یہ ایک ٹروجن اسٹرائڈ ہے دوستو. اس پین STARRS ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا ہے. دین ہمبرٹم کوویڈیم یہ کیا ہے؟ یہ دوستو ہمبرٹم کوویڈیم یہ وارم سپیسیز کا ایک نیا قسم کی کوئی وارم سپیسیز پائی گئی ہیں اٹلی اینڈ فرانس میں. یہ نارمل جو اس کلاس کی سپیسیز ہوتی ہیں ان کی نسبت ان کا سر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور انہیں کووڈ کے دنوں میں کیونکہ یہ پائی گئی ہیں اس لیے کووڈ کے نام پہ ان کا نام دیا گیا ہے کوویڈم.
دین سائورنس اینڈ زوسٹیروپس، یہ بھی دوستو دو نئی سپیسیز ہیں، برڈ سپیسیز ہیں، یہ انڈونیشیا میں پائی گئی ہیں۔ انڈونیشیا کو جو بورنیو آئی لینڈ ہے وہاں پہ یہ پائی گئی ہیں۔ انڈونیشیا کے بارے میں دیکھ لیں، انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں جوکو ویڈوڈو اینڈ کیپٹل ہے جکارتا۔ کس کنٹری میں ابھی فوسلز پائے گئے ہیں فلاورز کے؟ یہ دوستو میانمار میں ابھی دو فوسلز پائے گئے ہیں پھولوں کے، جو کہ 100 ملین سال پہلے موجود تھے۔ یہ ایک کا نام ہے فائلیکا پیلو برمینس اور دوسرے کا نام ہے ایوفائلیکا پرس کاسٹیلیٹا۔ یہ دوستو دو پھول ہیں جو کہ پائے گئے ہیں، ان کے فوسلز ملے ہیں انڈونیشیا میں، میانمار میں۔ Then which is the world first alert system capable of searching entire dark sky for near earth objects every 24 hours؟ یہ دوستو اٹلس ہے۔ اٹلس ایک اسٹرائڈ ڈیٹیکشن سسٹم ہے دوستو، زمین کی طرف آتا ہوا کوئی بھی اسٹرائڈ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے لگایا گیا تھا ناسا کی جانب سے دوستو۔ یہ اب 24 گھنٹے میں تمام جو ڈارک سکائی ہوتا ہے اس کو دوستو کور کرنے والا پہلا الرٹ سسٹم بن گیا ہے دنیا کا۔ ناسا نے دوستو یہ بنایا تھا، اس میں ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں، دو ٹیلیسکوپ اس کی نارتھ ہیمسفیئر پہ ہیں اور دو لگائی گئی ہیں ساؤتھ ہیمسفیئر پہ، جس کے تھرو یہ زمین کی طرف آتا ہوا کسی بھی اسٹرائڈ کو دیکھنے والا پہلا دنیا کا الرٹ سسٹم بن چکا ہے۔ یہ دوستو اس کی باقی جو مزید دو ٹیلیسکوپس اس کو لگائی گئی ہیں ان کے نام ہیں ہالیکالا اینڈ مونا لوا، اور اس کے علاوہ ساؤتھ ہیمسفیئر پہ بھی چلی اینڈ ساؤتھ افریقہ میں دوستو دو ٹیلیسکوپس لگائی گئی ہیں۔ دین دوستو دی فیمس انڈین سنگر لتا منگیشکر ڈائیڈ اون۔ لتا منگیشکر صاحبہ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے 6 فیبرری 2022 کو۔ 92 ایئر اولڈ یہ تھی جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت مشہور انڈیا کی پلے بیک سنگر ہیں دوستو، جو کہ بالی ووڈ کے لیے جنہوں نے بہت کام کیا ہے۔ 3600 گانے تقریباً انہوں نے گائے ہیں اپنی زندگی میں 36 لینگویجز میں، اور انہیں نائٹنگیل آف بالی ووڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اندور میں یہ پیدا ہوئی تھی 1929 میں، اور 2022 میں اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ دین دوستو یہ کون سی US کمپنی ہے جو کہ پہلی کمپنی بن گئی ہے 190 بلین ڈالر اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے کمپنی کی، اس میں اضافہ ہوا ہے 190 بلین ڈالر کا ایک ہی دن میں۔ یہ دوستو ایمیزون ہے جیف بیزوس کی کمپنی، جس نے ایک ہی دن میں 190 بلین ڈالر کا اپنی ویلیو میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ دوستو ایپل کے پاس تھا جس نے 28 جنوری کو 181 بلین ڈالر کا اس کا ریکارڈ تھا، وہ اب ایمیزون نے توڑ دیا ہے۔ ایمیزون دوستو 1995 میں بنائی گئی تھی اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈی جیسی۔ دین ونٹر اولمپک 2022 سٹارٹ ہوئے ہیں۔ یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں؟ یہ دوستو 4 فیبرری 2022 ان کا فرسٹ ڈے تھا، اوپننگ ڈے، اور یہ بیجنگ میں کھیلے جا رہے ہیں۔ 20 فیبرری تک یہ چلتے رہیں گے دوستو، اور بیجنگ پہلی سٹی بن گئی ہے ان اولمپکس کے ساتھ سمر اینڈ ونٹر اولمپکس دونوں ہوسٹ کرنے والی۔ تو دوستو 91 ڈیلیگیشنز ہو گئے اس میں کمپٹیشن میں، اور 109 گولڈ میڈلز دیے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی کچھ ہوئی ہے دوستو۔ پہلے آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے ہفتے کی کرنٹ افیئرز میں دیکھا تھا کہ امریکہ سمیت کچھ کنٹریز نے بائیکاٹ کیا تھا، ڈپلومیٹک بائیکاٹ چائنا کا فار بیجنگ اولمپکس 2022۔ اب اسی لسٹ میں انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے۔ انڈیا نے انکار کر دیا ہے بیجنگ اولمپکس 2022 میں ڈپلومیٹس بھیجنے سے، اور اس کی ریزن یہ بنی ہے کہ کی فباؤ جو کہ چائنیز ایک کمانڈر ہیں آرمی کے PLA کے، انہیں چائنا نے ٹارچ بیرر بنا کر جو اوپننگ سیریمنی تھی اس میں لے کر آیا تھا چائنا، اور کی فباؤ یہ وہی کمانڈر ہیں جو انڈیا کے خلاف آلریڈی گلوان ویلی ڈسپیوٹ میں گلوان ویلی کانفلکٹ کے دوران لڑتے رہے ہیں انڈیا کے خلاف۔ تو اس وجہ سے انڈیا نے بھی اب ونٹر اولمپکس 2022 کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دین یہی بیجنگ اولمپک 2022 کا پہلا گولڈ میڈل کسے ملا ہے؟ یہ دوستو تھیریسا جو ہوگ ہیں، ناروے سے ان کا تعلق ہے، یہ ایک اسکائر ہیں، انہیں پہلا گولڈ ملا ہے بیجنگ اولمپک 2022 کا on 5 فیبرری 2022۔ دین سمر اولمپکس 2028 کہاں ہونے ہیں؟ یہ دوستو لاس اینجلس میں USA میں ہونے جا رہے ہیں۔
ابھی 4 فروری 2022 کو دوستو ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کے تحت ابھی 3 نئے سپورٹس بھی ایڈ کیے گئے ہیں فار دا سمر اولمپکس 2028، اور خیر کنفرمیشن اس کی آلریڈی کی جا چکی تھی کہ یہ 2028 والے جو سمر اولمپکس ہیں یہ لاس اینجلس میں ہونے ہیں۔ جو 3 سپورٹس ابھی اس میں ایڈ کیے گئے ہیں وہ ہیں اسکیٹ بورڈنگ، سرفنگ اینڈ کلائمبنگ۔ یہ 9th ٹائم اولمپکس ہیلڈ ہوں گے یو ایس اے میں دوستو، اور 4th ٹائم یہ یو ایس اے کی اسٹیٹ کیلیفورنیا جو ہے وہ ہوسٹ کرنے والی ہے اولمپکس۔ دین دوستو یہ ڈیز ہیں، انٹرنیشنل حجاب ڈے مارک کیا جاتا ہے 1 فروری کو ہر سال، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ریکگنائز کرنا ان خواتین کو، مسلم خواتین کو جو پوری دنیا میں حجاب کرتی ہیں۔ دین ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے ہوتا ہے دوستو، یہ 2 فروری کو مارک کیا جاتا ہے ہر سال، اور فرسٹ ٹائم اٹ واز مارکڈ آن 2 فروری 1971۔ رامسار کنونشن جو کہ ویٹ لینڈس کے حوالے سے ایک کنونشن ہے، وہ فارم کی گئی تھی 2 فروری 1971 کو، اس کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ رامسار کنونشن دوستو یہ اپلائیڈ کی گئی تھی 1976 میں، اور پاکستان نے بھی اسے جوائن کیا تھا 1976 میں۔ دین ورلڈ کینسر ڈے ہے دوستو، یہ مارک کیا جاتا ہے 4 فروری کو ہر سال، اور فرسٹ ٹائم یہ مارک کیا گیا تھا 2000 میں۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے پہلے ہفتے کے کرنٹ افیئرز۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فالو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی سجیشن کے لیے پلیز رائٹ می ایٹ bpolymathy@gmail.com۔ پاکستان کرنٹ افیئرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ جا کر پلے لسٹ سے دیکھنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔